وعظنا رسول اللہ، اب یہ وعظ جو ہے اس کے معنی نصیحت ہی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جو دل میں ہمارے ہے، اس کو اپیل کرنا براہ راست۔ جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں اور نہیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار، ان پر اثر نہیں ہوگا، وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا اور پھسل گیا۔ لیکن یہ کہ جن کے وہ ارواح کچھ زندہ ہوتی ہیں ابھی، چاہے کمزور ہیں، مزمحل ہیں، لیکن ہیں ابھی زندہ ہیں، مری نہیں ہیں، تو اس قوم پر جو ہے وہ بعض کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا موعظہ ہی آیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں دیکھو، سورہ یونس کی آیت ہے یہ، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وعظ۔ قرآن کا پہلا کام وعظ ہے، پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے، اس کے اوپر بارش برسے گی، بہہ جائے گی، جذب تو نہیں ہوگی۔ آپ نے زمین کو نرم کیا ہے، آپ نے ہل چلایا ہے، اب پانی گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا۔ تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا، یہ ہے موعظہ سے، موعظہ سب سے پہلا۔ اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اب یہ سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے یہ دوا ہے۔ اب دوا بعض اوقات فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے، ایک شخص کو قے آ رہی ہے، آپ دوا پلائیں گے، فوراً الٹی، دوا دی فوراً الٹی، کیا کریں؟ جب تک وہ جذب نہ ہو معدے کے اندر دوا کیا اثر دکھائے؟ اس کے بعد ایجاد ہو گئے ٹیکے، آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو، وہ قبول نہ کر رہا ہو، تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات ہدن، ہدایت ہے۔ جب دلوں کے روگ کا ازالہ ہو گیا، اب ہدایت کے اوپر عمل ہوگا، ورنہ دلوں میں تکبر ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں حب دنیا ہے، دلوں میں حب جاہ ہے، حب مال ہے، تو وہ اثر نہیں کرے گی۔ پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر، جذب ہو کر، جبکہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے، داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا، تکبر کی بھی، حسد کی بھی، عجب کی بھی، حب مال کی، حب دنیا کی، حب جاہ کی۔ اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ھدی للمتقین ہے یہ، اگرچہ اپنی جگہ ھدی للناس ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقویٰ پہلے شرط ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ اور اس کے بعد فرمایا رحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے حق میں، پھر آخرت میں یہ رحمت ہے، دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں رحمت ہے۔